السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دستک ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں معیز اور کرن کے ولیمے کی تقریب ہوتی ہے، اور اس پہ معیز کے والد جو ہیں وہ سمیر کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں۔ اور جب سمیر آتا ہے اسٹیج پر کرن کے پاس آتا ہے، تو اسی وقت کرن کا بیٹا شانی بھاگتا ہوا وہاں آ جاتا ہے اور اس کو مما کہہ کر پکارتا ہے، تو سمیر ایک دم سے اس کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کرن بڑی پریشان ہے اور سب سے کہہ رہی ہے کہ مجھے شانی کہیں نظر نہیں آ رہا، آپ جائیں ذرا جا کے ڈھونڈیں شانی کہاں ہے۔ اور پھر شانی کو سمیر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ وہ سمیر سے حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بابا ہوں اور آپ میرے بیٹے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے آج کی اس قسط میں دیکھا کہ کرن کے لیے اور زیادہ مشکلات جو ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس گھر میں آ کے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ معیز کو خوش رکھ سکے، اس کی جو بیمار والدہ ہیں ان کا خیال رکھ سکے۔ لیکن معیز کے جو والد ہیں ان کا رویہ اس کے ساتھ تو کچھ سرد سا ہے، لیکن وہ اس کے بیٹے کو بالکل بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور شانی کے ساتھ ان کا رویہ بہت عجیب ہے، اور اس بات کو شانی بھی محسوس کر رہا ہے۔ اور بلکہ اس نے جو مانسٹر والی بات انہوں نے اس سے کہی تھی، وہ اس نے پہلے معیز کو یہ بات بتائی، تو معیز نے اس کو منع کیا کہ تم مما سے ہی بات ذکر مت کرنا، وہ ایسے ہی مذاق کر رہے تھے اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر اس دن جب وہ فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے ملازمہ کے ساتھ، اور وہاں پر آ جاتے ہیں اس کے والد، تو وہ آ کے ملازمہ کو ڈانٹتے ہیں کہ تم یہاں کیوں ہو، اور تمہیں اس بات کی تنخواہ نہیں دی جاتی کہ تم اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہو۔ تو وہ منہ بنا کر اندر آ جاتا ہے، اور کرن کے پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ وہ مانسٹر انکل آ گئے تھے وہاں پر، اور انہوں نے ڈانٹا اور ہمیں کھیلنے نہیں دیا۔ تو کرن کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا کس طرح سے بات کر رہا ہے، اور وہ اس کو بلکہ سمجھاتی بھی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، مانسٹر انکل کیوں کہہ رہے ہو ان کو، وہ آپ کے ڈیڈی کے بابا ہیں۔ تو اور پھر وہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو اپسیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بات اسے مجبوراً معیز کو بھی بتانی پڑتی ہے، اور معیز اس کو سمجھاتا ہے اور تسلی دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بابا سے بات کروں گا اور اب وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف جب سمیر نے جو نوٹس بھی بھجوا دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کسٹڈی لینا چاہتا ہے، تو اس پہ بھی کرن بہت پریشان ہے، لیکن معیز نے اس کو بھی تسلی دی ہے کہ ہمارے جو فیملی لائر ہیں میں ان سے بات کروں گا، اور اور پھر وہ جب معیز کے والد کو پتہ چلتا ہے یہ بات، تو اور ادھر سمیر بھی یہ چالاکی کرتا ہے کہ وہ بزنس پارٹنر کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے وہ معیز کے والد سے ملتا ہے، اور انہیں اپنے والد کا بھی حوالہ دیتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ بزنس کے سلسلے میں ان کے ڈیلنگز ہوتی رہی ہیں۔ اور پھر وہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں آپ کی بہو کا ایکس ہسبینڈ ہوں، اور میں شانی کا والد ہوں، اور مجھے شانی سے ملنا ہے اور آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ شانی وہاں نہیں رہے، تو ان کے لیے یہ ایک اور اچھا موقع ہو گیا ہے، اور انہوں نے وکیل کو سمجھایا اس بات پہ کہ تم کوشش کرو کہ کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ شانی جو ہے وہ اپنے باپ سے مل سکے۔ اور ادھر جب وہ سمیر سے، معیز سے اور کرن سے ملتا ہے، وہ لائر ملتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں، تو اس کے بعد کرن کافی حد تک مطمئن ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہی ہیئرنگ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی کسٹڈی جو ہے وہ دے چکے ہیں، اور عدالت جو ہے فیصلہ یہ کرن ماں کے حق میں کرے گی۔ اور دوسری طرف جو کہ معیز کے والد جو ہیں وہ وکیل سے بات کر چکے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے کسی جونیئر وکیل کو وہاں بھیجوا دیتا ہے عدالت میں، تاکہ وہ کوئی خاص پوائنٹ اور کوئی خاص وہاں پہ جا کے اپنی کوئی ایسے پیش نہ کرے باتیں۔ تو سمیر کا وکیل جب اس کے پاس آتا ہے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو پوری تسلی سے، پوری تیاری سے گئے تھے، لیکن ان کا وکیل تو بغیر تیاری کے ہی آ گیا تھا، اور اب جج نے
نے یہ آرڈر حکم دے دیا ہے کہ نیکسٹ وہ کورٹ میں تمہیں اور شانی کو بلائیں گے، اور اب تم ایسا کرو کہ تم شانی سے ملو تاکہ تم اس کے ساتھ تھوڑا وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے۔ اور ویسے تو بچہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اور وہ یقیناً اپنے ماں کے حق میں فیصلہ دے گا، لیکن تم کوشش کر سکتے ہو کہ تمہیں اجازت مل سکتی ہے کہ تم سال میں تم مہینے میں 1 یا 2 بار اس سے مل سکتے ہو۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ کافی پیچیدہ بھی ہو گیا ہے اور اس کے حق میں بھی چلا گیا ہے۔ ادھر کرن جو ہے وہ بیٹے کو یہی سمجھاتی ہے اسکول جاتے ہوئے کہ تم کسی اسٹرینجر سے بات نہیں کرو گے، اور تم اس دن اسے اپنی ساس کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ میری اور تمہاری ڈیڈی کی شادی ہوئی ہے، تو اب ایک فنکشن ہونے والا ہے اور دعوت کرنا چاہتی ہے تمہاری دادی۔ تو بیٹا جو ہے وہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات کر دیتا ہے کہ میرے دوست تو کہتے ہیں کہ اس کی ماما ڈیڈی کی شادی تو ان کی برتھ سے پہلے ہو گئی تھی، تو آپ کی شادی اب کیوں ہو رہی ہے؟ تو اب اس بات کا جواب نہیں بنتا کچھ کرن سے، اور وہ اس کو ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم رات میں بات کریں گے۔ تو اب وہ جو چیزیں چھپانا چاہ رہی ہے آہستہ آہستہ بیٹے پہ خود ہی واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ معز جو ہے وہ اس کا اصل باپ نہیں ہے۔ تو کیا واقعی حقیقت جاننے کے بعد بیٹا جو ہے وہ کچھ تھوڑا بدظن ہو جائے گا، اور ویسے بھی وہ یہاں پر چونکہ رہ کے انکمفرٹیبل ہے، اور جو معز کے والد ہیں وہ ان کی وجہ سے ڈرتا بھی ہے، ان سے خوفزدہ بھی ہے۔ تو کیا بیٹا جو ہے وہ 1-2 بار باپ کا پیار حاصل ہونے پر یا باپ سے ملنے پر باپ کے حق میں فیصلہ دے دے گا، اور یہ بات کرن کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ اس کا بیٹا اگر اس سے دور چلا جائے گا۔ تو بڑے ہی خوبصورت موڑ پہ اور بڑی دلچسپ جگہ پر آ کر یہ کہانی جو ہے وہ اب پہنچ گئی ہے، اور یقیناً ہمیں آگے اس کہانی کا انتظار ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے دستک۔